اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اگر کسی کا یہ بات چیک کرنی ہو کہ اس کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں، تو 5 چیزوں سے چیک ہو۔ پہلی چیز، دنیا کے اندر جب انسان کسی کو دوست بناتا ہے، احترام کا رشتہ جو ہوتا ہے، والد، والدہ، استاد، یا محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اولاد، کتنی خواہش ہوتی ہے ملنے کی۔ جب تک انسان التمنی بلقاء، قرآن کی تمنا، تھرسٹ، تڑپ اور شوق اور ذوق نہیں ہے، اس کی سچی محبت نہیں ہوتی۔ جس طرح انسان بیٹا اپنی ماں اور باپ کو ملنے کے لیے کتنا بلکتا ہے، سچی محبت والا وہ ہوتا ہے اس کے دل میں بار بار یہ چیز اٹھتی ہے، کون سی مبارک گھڑی ہوگی میرے ہاتھ میں قرآن آ جائے، وہ کون سی خوش نصیبی کی ساعتیں ہیں جب میری زبان پہ قرآن جاری ہو جائے گا، کون سا وقت ہو کہ میں سر سے پاؤں تک خوشی اور چین میں آ جاؤں، اور یہ اس وقت ہوگا جب میں قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور رب کی کلام سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں۔ التمنی بلقاء، تمنا اور خواہش۔ دوسری نشانی یہ ہے، سچی محبت اس انسان کی ہوتی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو پھر اس سے اپنے معاملات شیئر کرتا ہے، والد سے، والدہ سے، بڑے بھائی سے، استاد سے، یا کسی بھی عالم سے شیئر کرتا ہے کہ شاید میرے اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ کثرت مشاورتہ، سچی محبت کرنے والا بار بار قرآن سے مشورہ کرتا ہے۔ قرآن سے کیسے مشورہ کرتا ہے؟ زندگی کا جو زاویہ، جو حالات اس کو پیش آئیں، اسی طرح کے احوال قرآن میں موجود ہیں، ان کو پڑھے، سبق لے، رہنمائی لے۔ اس وقت بھائی ظلم کر رہے ہیں تو سورۃ یوسف کھول لے۔ اس وقت پورا خاندان مشرک ہے، اکیلا توحید پرست ہے، سیدنا ابراہیم کا قصہ پڑھ کے دیکھے گا۔ اس وقت ظالم ہے خامن اور تہجد گزار ہے عورت، وہ آسیہ کا قصہ پڑھ کے دیکھ لے، تسلی بھی آئے گی، سلوان بھی آئے گا، رہنمائی بھی ملے گی، اور ایک ایک حرف پہ وہ لذت آئے گی کہ ہر قسم کا ظلم بھی، زیادتی بھی، پریشانی بھی خوشی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ کثرت مشاورت، اس سے زیادہ مشورہ کیا جائے۔ تیسری نشانی یہ ہے کسی کی قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے، اس وقت مشورہ کرتا ہے جب اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ مجھے رہنمائی صحیح دے گا۔ عام بندے سے شیئرنگ نہیں کرتا کوئی، دل کی بات، اپنی زندگی کے وہ حالات جو بسا اوقات انسان اپنی بیوی سے شیئر نہیں کرتا، وہ اپنے استاد سے شیئر کر لیتا ہے، یا اپنے اس نصیحت کرنے والے بھائی سے شیئر کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو اعتماد ہوتا ہے۔ جیسا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کتنی باتیں ہم اپنی بیویوں سے نہیں کر سکتے، بھلا وہ کیوں؟ کہا ایک تو بسا اوقات وہ ان باتوں کی متحمل نہیں ہوتی، دوسرا ان کے پاس بسا اوقات اتنے بڑے معاملات کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی،
یہ معاملات اگر پیش کی جا سکتے ہیں الا عالم او ناصح، جیسا کہ خواب کا بھی نظام اور قانون اسلامی یہ ہے کہ خواب بھی کسی کو آئے کسی کو نہ بتائے، صرف عالم کو بتائے یا جو آپ کے لیے خیر خواہ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، صرف ان دونوں کو خواب بتائے، اس کی تعبیر پوچھیں، کسی اور سے خواب شیئر نہ کریں۔ تو تیسری نشانی یہ ہے الثقۃ بتوجیہاتی، ساری دنیا پہ جتنا اعتماد ہے وہ اکٹھا کر لے، اس سے زیادہ اعتماد اس قرآن پہ کرے کہ جو جو توجیہات، جو جو قرآن رہنمائی دے گا، اس سے آتھینٹک بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح رب کی ذات سے بڑھ کے کسی پر اعتماد نہیں ہو سکتا، اس طرح رب کی صفات سے بڑھ کے بھی کسی پر اعتماد نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی صفت کلام ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے جو آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریلیٹ کیجئے کہ آپ کسی بہترین ڈاکٹر، اللہ ذوالجلال سب ڈاکٹرز کو سلامت رکھے، آپ کہیں جاتے ہیں طبیب کے پاس، کسی ایسے مرشد انسان کے پاس جو آپ کا ارشاد کرتا ہے، یعنی آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو آپ کو کہہ دے شاید کہ اتنی توجہ زندگی کے کسی امور پر نہیں ہوتی جتنی ڈاکٹرز کی ہدایت پہ توجہ ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا، ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے دودھ نہیں پینا، حالانکہ دودھ فطرت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ معراج پہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل امین نے یہ کہا تھا اخذت الفطرہ، آپ نے آج فطرت کو قبول کر لیا ہے، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ یہی صحیح بخاری کی روایت ہے جس سے یہ اصول نکلتا ہے بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو فطرت کہا، اور ساتھ یہ فرمایا دودھ ایسی نعمت ہے کہ جو کھانے سے بھی کفایت کر جاتی ہے، اور دودھ پیتے ہی سیدنا عمر رونے لگ گئے تھے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے، قیامت کو اور کیا بڑی نعمت ہوگی، کہیں اس سے محروم نہ کر دیا جاؤ۔ اور آپ اس سے حیرانگی کی بات یہ سمجھیے، معراج ساری کے سارا قصہ بیان کیا ہے، اگر وہاں تذکرہ ہے کھانے پینے کا تو صرف دودھ کا تذکرہ ہے اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹرز کہہ دیں، اور اس میں آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹرز کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جان بوجھ کے دودھ سے دور کرتے ہیں، ایک تجربہ ہے ان کا ایکسپیرینس بتاتا ہے نا کہ اس مریض کو یہ دودھ نقصان نہ دے۔ ڈاکٹرز کہہ دیں تو یہ دودھ کے قریب نہیں جاتا۔ ڈاکٹر کو پیدا کرنے والا اللہ مالک العلام کہہ دے کہ شراب نہیں پینی، یہ مسلمان پھر بھی پیتا ہے۔ آپ کمپیریٹیولی چیک کیجیے۔ اس طرح جس طرح دنیا کے کسی بھی بڑے دانشور کی بات پہ اعتماد ہے، اعتماد کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طاعتہ امرا و نہیا، جس چیز کا حکم دے دے ڈاکٹر یا کوئی اور وہ بجا لاتا ہے، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاتا ہے۔ سچی محبت قرآن سے یہ ہے طاعتہ امرا و نہیا، کہ ہر وقت اس کی یہ خواہش اور طلب ہوتی ہے کس چیز کا قرآن نے حکم دیا ہے میں بجا لاؤں، کس چیز سے روکا ہے میں رک جاؤں۔ یہ کیفیت جس میں پیدا ہوتی ہے اس کی قرآن سے سچی محبت ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں پانچویں بات کہ آپ مدت کے بعد اگر کسی دوست کو ملے ہیں جس کے ساتھ اچھا وقت گزرا،
تہجد، نماز، روزہ، دین کی باتیں اکٹھے پڑھی، پھر بیان کیا جو دین میں آپ کی مدد کرتا ہے، تو آپ کی کتنی خواہش ہوتی ہے؟ آپ اصرار کرتے ہیں چلو آپ نے چلے ہی جانا ہے، کچھ دیر بیٹھ جائیں، آپ کچھ وقت اور گزار لیں، وہ کہتا نہیں مجھے ذرا جانا ہے، کام ہے۔ لیکن آپ کی وہاں انسسٹ کرنا کس بات کی دلیل ہوتا ہے؟ کہ آپ کو راحت مل رہی ہے، یا یہ ہے کہ تمنا ہو رہی ہوتی ہے آپ پھر کب آئیں گے دوبارہ؟ کہتے ہیں آپ دوبارہ کب آئیں گے، اور پھر خواہش کرتے ہیں ویسے آج زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکے، چلو اگلے ہفتے آپ نے آنا ہے تو پھر ذرا کھل کے بیٹھیں گے۔ جب تک آپ کی یہ تڑپ قرآن کے بارے میں اس سے 100% زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ قرآن ایک مرتبہ رکھ بھی دیں، اپنے کاموں میں لگ جائیں، تو آپ میں یہ سوچ ہر وقت رہنی چاہیے میں کب فارغ ہوگا، تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں، میں کب فارغ ہوں گا، بیٹھ کے اللہ کے احکامات کو سمجھ لوں۔ اور یہی بات 5ویں نشانی ہے قرآن مجید کے ساتھ محبت کی، اور آجری کہا کرتے تھے۔ سچی بات یہ ہے قرآن کی محبت آتی اس کو ہے، قرآن کھول کے بیٹھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے اولئک ھم المفلحون تو رک جاتا ہے۔ کیوں رکتا ہے؟ کہتا ہے متی اکون من المفلحین، یہ تو کامیاب لوگوں کا تذکرہ آ گیا، میں کب ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہوں، پلاننگ کرتا ہے۔ اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب، یہ فوز و فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ متی اکون من الفائزین، میں کب ان لوگوں کے صف میں کھڑا ہوں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت عدن جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنتی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں رکے۔ میں نے کون سا عمل کیا ہے کہ کل کو اس آیت کی روشنی میں مجھے بھی جنت میں اسی طرح ہی نعمتوں سے نوازا جائے؟ جب تک یہ شوق نہیں ہوتا، یہ ذوق نہیں ہوتا، اس وقت تک سچی محبت کا دعویٰ درست نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جلال ایسی محبت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ کچھ چیزیں راز ہوتی ہیں جو بڑے بڑے لوگ اپنا راز دیا کرتے تھے، ان رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے، آپ کے سامنے بہترین کھانا پکا ہوا ہے، آپ 100 فضائل بیان کر لیں، لیکن ٹیسٹ محسوس اس وقت ہی ہوگا جب آپ 1-2 چمچ لگا لیں گے۔ جب تک آپ کھائیں گے نہیں، آپ اس کے ٹیسٹی ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کو پڑھنے والا ہی یہ دیکھ سکتا ہے، یہ پہچان سکتا ہے کہ اس میں اللہ نے لذت رکھی کتنی ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ اکبر، یعنی ابو جہل کافر تھا، بلکہ کفر کا سرغنہ تھا، لیکن اس کو کس نے مجبور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ رہے ہیں تہجد اور قرآن پڑھ رہے ہیں، کافروں کا بڑا سردار، اور ساتھ اخنس بن شریک، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تینوں جاتے جاتے کہتے رکو، کھڑے ہو گئے، عربی زبان تو سمجھتے تھے، بیٹھ گئے۔ ساری رات جب تک اللہ کے رسول قرآن پڑھتے رہے ہیں، کافر ہونے کے باوجود بیٹھے رہے ہیں۔ صبح اٹھ کے اخنس نے پوچھا یا ابا الحکم، ہم ابو جہل کہتے ہیں ابو جہل کو، تو وہ ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں والا۔ کہتے ابو الحکم یہ کیا؟ ایک طرف کہتے ہو جھوٹا ہے، دوسری طرف بیٹھے رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے سچ بتاؤں لذت بڑی آئی،
کافر کی زبان بول رہی ہے، یہ کافر کی زبان بول رہی ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس قرآن کے اندر ایسے راز اور ایسی لذتیں اور ایسا ردم رکھا ہے، اس کی آیات کا فرسٹ امپریشن ہو یا لاسٹ امپریشن ہو ایسا ہے، بڑے سے بڑے گویے اور سنگر کوئی کسی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں تو حیران ہوں، اور یہ بھی بات راز ہی ہے، جس شخص کا دل زندہ ہے اس کو کائنات کی قرآن سے بڑھ کے کوئی کلام اچھی لگتی نہیں، جس کا دل زندہ ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، اس کی لذت بھی وہ ہے جو عام بندہ فیل نہیں کر سکتا۔ سفیان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے، لو علم الملوک ما فینا ما بأیدینا، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا اس وقت ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے دلوں میں کیا ہے، قرآن اور اس کی لذتیں، لجادلونا بالسیوف، وہ تلواریں اٹھا کے ہمارے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں کہ یہ لذتیں ہمیں دے دو، بادشاہی لے لو، لیکن پھر بھی ان کو یہ لذت نہیں ملے گی جب تک وہ بھی قرآن نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑا انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن جس کا قرآن سے تعلق ہے اس کے کچھ چہرے پہ پریشانی، اس کو کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ سالم جو تھے نا، بہت اچھے قاری تھے، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، بیت اللہ میں بیٹھ کے یہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ وقت کا گورنر اس وقت طواف کر رہا تھا۔ کون؟ آپ کا کیا خیال ہے آج ایمانی کیفیت کیسی ہوگی ہے؟ ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے عہدیدار لوگ بادشاہ وقت تک نیک لوگوں سے ملنے کے لیے وقت لیا کرتے، اور ان کو یہ خواہش ہوتی تھی جس کی اللہ سے ملاقات اور محبت، اس کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ اور آج دین والے وقت لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملنے کا وقت دے دیں۔ یہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے قرآن کی عظمت کو چھوڑا، اس وقت عظمتوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ طواف کرتے کرتے لوگوں نے اشارہ کیا، ھذا ھو السالم، یہ ہے وہ سالم جو بہترین قاری ہے۔ گورنر رک گیا، بلا شبہ اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے کہتا ہے یا سالم، اور گورنر کیسے جھک کے بولے، یا سالم، والسالم لا یلتفت، اور سالم نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یا سالم، سالم نے پھر نہیں دیکھا، فجلس، گورنر پاس آ کے بیٹھ گیا، کہتے یا سالم، اے سالم، فہزہ، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا حرکت دی۔ سالم نے جب اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رنجم جاری تھی۔ بولا کس سے ہم کلام تھا؟ اللہ سے۔ دیکھ کے گورنر کہتا ہے، سل ما بدا لک، سالم کیا مانگتے ہو، مانگو۔ مسکرا کے سالم کہتے ہیں، کیا دے سکتے ہو؟ تمہیں پتہ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جس جیسی جگہ کوئی نہیں، میں اس سے رب سے کلام کر رہا ہوں جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ میں تو یہاں بیٹھ کے بھی اس سے جنت ہی مانگ رہا ہوں، دنیا نہیں مانگ رہا، تو دے بھی کچھ نہیں سکتا، تو تجھ سے میں کیا مانگوں؟ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کے بھی انسان کو
سب سے پہلا سوال جنت کا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال قرآن سے یہ تعلق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو آئیے ان کلمات کے بعد حدیث کی روشنی میں اس کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اس کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ دنیا والو، اللہ کی کتاب یہ اللہ کی طرف سے لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے جو آسمان سے اللہ نے زمین پر بھیجی ہے، لٹکائی ہے اور اس کو لمبا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یاد ہوگا کسی کو کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت سے اللہ عز و جلال نے زمین پر اتار دیا۔ واپس ٹھکانہ اس کا کہاں ہے؟ نیک عمل کر کے اب دوبارہ بھی کہاں جانا ہے؟ جنت۔ آپ کسی کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اس نے اپنی جان بچانی ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کیسے باہر نکلے؟ اللہ عز و جلال نے آسمان سے ایک ایسی رسی دنیا میں بھیجی ہے جس کو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ اور اس سے بڑی شان کیا ہے کہ صرف رسی لٹکا نہیں دی، طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم۔ مسلمانوں، اس رسی کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ عز و جلال کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ آج لوگوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے اس نے کپڑے کو پکڑا، دوسری طرف سے اس نے کپڑے کو پکڑا، حالانکہ وہاں تک پہنچا نہیں، کہتے ہیں کہ کپڑے کو ہم نے ہاتھ لگا لیا جس میں اس نے پکڑا ہوا تھا۔ رب تعالیٰ نے صرف کلام کو اتارا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا، اس رسی کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، فتمسکوا بھی، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو قرآن کی بار بار ہم آیت پڑھتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو تھام لو، وہ یہ رسی ہے قرآن مجید، اس کو تھامو گے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے بازی تب چھوٹے گی جب تک اس کو تھامیں گے نہیں، تفرقے بازی سے جان بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ تفرقہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب نعوذ باللہ من ذالک میں کہتا ہوں ٹھیک ہے قرآن ہے لیکن میری رائے ہے، میں کون ہوں؟ اس طرح کے کھرب لوگ بھی جمع ہو جائیں، اللہ کی کلام کا مقابلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے اس طرح اس کی صفات بھی بے مثال ہے، اللہ کے کلام کا مقابلہ کیسے؟ یہی تو وجہ ہے، آپ نے قصہ سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کو پتہ ہے 3 بادشاہوں نے انہیں کوڑے مارے۔ کتنے بادشاہ نے؟ 3 سے مراد کیا ہے؟ ایک ظلم کرتا کرتا مر گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور کہتے کیا تھے تینوں؟ کہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ مخلوق اور کلام کہنے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے جتنی مخلوقات ہیں سب فنا ہو جانے والی ہیں، جس طرح اللہ عز و جلال حی لا یموت ہیں، حی القیوم ہیں، اس کی صفت کلام بھی حی القیوم کے ساتھ ہی ہوگی، وہ فنا نہیں ہوگی۔
یہ ایک فرق تھا۔ امام احمد بن حنبل اتنے کوڑے کھائے 3 حکومتوں سے، لیکن اللہ کی کلام کو مخلوق نہیں کہا۔ اور وہ کہتے کیا تھے؟ ان کی بات آئی ہے تو جتنے نوجوان بیٹھے میں ان کو ایک پیغام بھی دے دوں، ایک نصیحت بھی کر دوں، اور وہ جو اچھلتے ہوئے اور مچلتے ہوئے جذبات ہیں اس پہ مرہم بھی لگا دوں۔ کلام اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، اس کو مخلوق کہہ دینا یعنی اللہ کو، اللہ کی ذات کو مخلوق کے مشابہ کر دینا، جس طرح ہم شرک کہہ دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی حیثیت کو ختم کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی کلام کی مخلوق کہہ دینا، کفر ہے۔ لیکن انہیں تینوں بادشاہوں کو کافر نہیں کہا، حالانکہ کفر ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے تینوں بادشاہوں کو کافر نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ وہ کہتے تھے انتم عندی جہال، تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم کہہ بھی دو تم کافر نہیں ہوگے۔ میں اگر کہہ دیتا ہوں لو قلت لکفرت، میں نے اگر کہہ دیا نا کہ یہ کلام نہیں اللہ کی، یہ مخلوق ہے، تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ ظلم سہنے کے باوجود بھی کہا کرتے تھے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں دعا کرنے لگا ہوں یہ قبول ہوگی، میں سب سے پہلے وقت کے بادشاہ کے لیے کروں گا۔ یہ باتیں بشوقت پاکستان کی سرزمین میں ہضم نہیں ہوتی، لیکن ہونی چاہیے۔ منہج ہے صحابہ کا، منہج ہے تابعین کا، منہج ہے سلف صالحین کا۔ یہ خانہ جنگی، یہ افراتفری، یہ اضطراب کی کیفیت، یہ اس طرح کی لڑائی بھڑائی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ہمیشہ امن کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ یعنی 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے حجاج نے۔ کتنے لوگوں کو؟ 1,00,000۔ ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے، صحابی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بھی وہ اٹھتے تھے نا تو اٹھتے کہا کرتے تھے غفر اللہ لأبی الہیثم، اللہ ابو الہیثم کو معاف کر دے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے خوش نصیب جس کے لیے امام احمد دعا کرتے ہیں؟ یہ بندہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیا کہ یہ ابو الہیثم کون ہے جس کے لیے آپ اتنی دعا کرتے ہیں؟ کہا جب میں کوڑے کھا کھا کے تھک گیا تھا اور جلاد کہتا تھا میں نے اتنے کوڑے مارے ہیں، کسی ہاتھی کو میں مارتا تو ہاتھی بھی گر جاتا، تو راستے میں مجھے ابو الہیثم ملا، اور ابو الہیثم یہ بدنام زمانہ چور تھا اس وقت، ڈکیت۔ اس ڈاکو نے کہا سنیں، کہ میری کمر سے قمیض اٹھا کے دیکھیے، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا، کوڑے کھا کھا کے میں آج تک چوری نہیں مانا، میں غلط ہوں، میں صرف آپ سے یہ کہنے آیا ہوں آپ ہی اکیلے ہیں جس وقت حق پہ ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اٹھتے تو کہا کرتے تھے غفر اللہ لأبی الہیثم، اللہ ابو الہیثم کو معاف کر دے، اس نے کیسی عجیب بات مجھے کہہ دی۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کروں، یہ جو احساس ہوتا ہے نا حق کا، یہ جو تسلی کے چند کلمات ہوتے ہیں نا، یہ دنیا سے مہنگے ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پہ تہمت لگی تو ایک عورت آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، نہ اس نے مجھے کچھ کہا، نہ اس نے مجھے کچھ پوچھا، کیونکہ اس کی ہمت ہی نہیں بن رہی تھی کہ میں کیا بولوں، مجھے زندگی پر وہ عورت کی محبت نہیں بھولی۔ احساس کسی کی دکھ تکلیف کا۔ اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو رات کو وحی تو آ چکی تھی کہ اللہ نے معاف کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ رات کو خبر نہ دیجیے، صبح خبر دیں گے، پریشانی نہ ہو کہ رات کو کیا۔ یہ خوشی جب آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔
تو صبح اٹھ کے ایک شخص نے پہاڑ پہ چڑھ کے کپڑا حرکت دی اور بتانا چاہا، اس سے پہلے گھوڑے پہ بھجوایا، وہ چھت پہ سجدے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے گھوڑا دوڑایا کہ اس کو خوشخبری جا کے سنائیں۔ دوسرے صحابی سے صبر نہیں ہوا، اس نے کپڑا لہرا کے دور سے آواز دی، کعب اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو کعب فوراً ہی سجدے میں گر گئے۔ کعب کہتے ہیں کہ اس بندے نے جو مجھے خبر دی ہے نا، مجھے زندگی بھر یہ نہیں بھولتا کہ اس نے میری توبہ کی خبر دی ہے۔ اور صحابی نے اسی وقت کہا، اللہ تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میری زندگی کا جتنا مال ہے میں آج سارا ہی تیری راہ میں دیتا ہوں، اس خوشی میں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ وہ راز ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کا پوچھیں گے اور کہیں گے ساری دنیا آج تمہیں دے دوں تو جہنم سے بچنے کے لیے تم دے دو گے مجھے فدیے میں؟ بندہ کہے گا دے دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے لقد اردت منک اهون من هذا، میں نے تو بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تم شرک نہ کرنا، تم شرک سے نہیں بچے، آج سب کچھ دے بھی دو تو میرے پاس سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کلام کے لیے کتنی سزائیں سہیں، ان کی آخری بات کر کے میں اگلی بات کی طرف منتقل ہونا چاہوں گا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید کہ ان کو کہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ آج کل کے پرفتن دور میں جب بھی ان سے پوچھیں، کو بات کریں، تو ایک دوسرے کو صرف یہ کہتے نظر آئیں گے، چلو بس بھی کرو، آپ ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت آپ پڑھاتے ہی رہتے ہیں، وہ ساری زندگی نیکیاں ہی کرنی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ایک دن باپ سے کہہ دیا، کہتے ہیں ابا جان متی الراحہ، آپ سکون کب لیں گے، آپ راحت کب لیں گے؟ ہوا یہ کہ ان پہ جب پابندی لگ گئی کہ آپ گھر سے باہر نہیں آ سکتے، گھر سے باہر نہیں آ سکتے۔ بقی بن مخلد جو تھے ان کے شاگرد تھے، حدیث پڑھنے والے، اب ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا کہ اب میں اپنے استاد سے پڑھوں کیسے۔ ان کے پاس آئے، میں کیا کروں؟ کہا تم اپنے ہاتھوں پہ پٹی باندھو اور تم صدا لگایا کرو، آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جیسے کوئی ایک آتا ہے مانگنے والا، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کو حدیث پڑھا دیا۔ بقی بن مخلد ایسا ہی کرتے اور آ کے صدا لگاتے اور کھڑے کھڑے ان سے حدیث پڑھ کے چلے جاتے۔ بیٹا پوچھتا ہے ابا جان اتنی زیادہ مشقت، متی الراحہ، سکون کب ملے گا؟ تو باپ نے مسکرا کے ایک لفظ بولا تھا، لکھ لیجئے پیغام آج کی مجلس کا، بیٹا عند اول قدم فی الجنہ، بیٹا جس دن پہلا قدم جنت میں اللہ رکھ دیں گے اور نصیب کر دیں گے، پھر راحت ہی راحت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس دنیا میں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہاں یہ مشقت کرتا ہی اچھا لگتا ہے، یہاں راحت نہیں مل سکتی۔ اس ٹریلین سالوں کی زندگی کے لیے راحت کا سامان اکٹھا کرنے کا ایک اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس کو اویل کیجئے۔ 25 سال کی نوکری اور کچھ 30 اور 35 سال، یہ 40 سال بھی سروس کر لیتے ہیں، بچوں کو کس طرح میں اور آپ ذبح کر دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سیکٹر میں اس کی جاب ہو جائے، اور ٹھیک 30 سے 40 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ پورا گھر لگا ہوا ہے بچے کو پڑھانے، پورا گھر پریشان ہے، اس کی پوزیشن اچھی آ جائے۔ ارے میرے محترم، یہ تو 25 سے 30 سال کی پلاننگ کے لیے آپ اتنا کچھ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں، جس کو بتانا بھی منع نہیں ہے، کہ ٹریلین سال کی زندگی جو قیامت کے بعد آنے والی ہے، اس
کیا پلاننگ کی ہے، اس کی کیا پلاننگ کی ہے؟ اس کی پلاننگ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اسی جوش اور جذبے کے ساتھ میں اپنا قرآن پڑھتا نہیں اور اپنی اولادوں کے سینوں میں اس کی محبت داخل نہیں کرتا۔